أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیوں کیفے کے پر جہاں جلے کوئی بتائے گیا کیوں قطرے دنا کے راز میں عقلیں تو دنگ ایسی ہیں روح القدس سے پوچھئے تم نے بھی سنا کہ کچھ یوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا وہ معنی اول آخر جو دست بستہ ہے پیچھے حاضر وہ سلطنت آگے کر گئے تھے یہ دست بستہ جو پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گواں سے گزرنے والے وہاں پڑے تھے جہد کو لالے کسے پتا کہ کہاں گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ماہ رجب المرجب کی آج 27 شب ہے یہ وہ مبارک رات ہے اس مبارک رات کو نسبت ہے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارکہ سے نبی علیہ السلام کی معراج کے واقعے کو ہم تو یوں سماعت کرتے ہی رہتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ ہم لوگ اکثر اس کو سماعت کرتے ہیں لیکن آج میں انشاءاللہ آپ کے جو گوش گزار کروں گا وہ ہے اس بابرکت رات کی حکمتیں یوں میرے بھائیوں رجب کی 27ویں شب یہ ہمیں ملی ہے یہ اللہ کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رات نصیب فرمائی ہے اور یہ عظیم بابرکت رات ہے اس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اللہ اکبر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اللہ اکبر آج کی رات رسالت نبوت کے سربراہ و بادشاہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
عرش معلی پر جلوہ گر ہوئے تو اس عرب کے مہمان ذیشان کی خوشی و فرحت کے لیے تمام اسباب کو جمع کر دیا گیا۔ آج کی رات تمام فرشتے، تمام افلاق اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمے سراتے اور کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کسی بہار ہے۔ بہارو تمہیں خوشیاں مبارک ہو، اور اے باغو تم کو بھی آبادیاں اور بہاریں مبارک ہو۔ آج کی رات آسمان و زمین دونوں پر خوشیوں کا سما تھا، دھوم مچی ہوئی تھی۔ آج کی رات نور والے آقا علیہ السلام کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی تھی، ملائکہ استقبال کر رہے تھے، حوران و غلمان حضور پر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ زمین و آسمان کی ہر شے نے گویا کہ نور اوڑھ لیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج کی رات وہ عظیم جگمگاتی رات ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امیاب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو دولہا بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا۔ آپ علیہ السلام آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے۔ سارے نبیوں نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس کے عجائبات دیکھے۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے ہر آسمان پر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی زیارت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری پر تمام انبیاء نے مبارکباد پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ جس سے آگے بڑھنے کی کسی کی مجال ہی نہیں۔ یہاں تک اس مقام پر جبرائیل امی گویا ہوئے۔ جبریل ٹھہر کے سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے والوں پر، اب ہم پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ حضور سے معذرت کر رہے ہیں جبرائیل، آقا یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے آپ بھی تشریف لے جائیے۔ آج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں عقل و خرد کی بھی رسائی نہیں۔ آج کی رات آپ علیہ السلام انعامات الہیہ سے نوازے گئے۔ آپ علیہ السلام کو خصوصی انعامات ہوئے۔ آج کی رات آپ علیہ السلام کو ابتداءً 50 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ نے، جو تخفیف کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی سیر فرمائی۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا خاص قرب حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے خالق و مالک کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا۔ کسی نے کہا ہے نا، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، کیوں شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اور کیسا سماتا، اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے،
جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اور طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہا، لن ترانی کہا، مرآنی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز دیکھ نہیں سکے گا، دیکھ نہیں سکے گا، اور مرآنی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا کر لا مقام میں اپنا دیدار کرایا، بولو سبحان اللہ۔ طور پر رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، مرآنی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات اللہ نے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، جس کی طلب موسیٰ علیہ السلام کے دل کی دھڑکن بنی رہی، حتیٰ کہ یہی آرزو التجا بن کر موسیٰ علیہ السلام کے مبارک لبوں پر آ گئی، اور بارگاہ الہی میں عرض کی رب ارنی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، مگر جب بات آئی اپنے پیارے حبیب کی، آئی تو خود جبرائیل کو بھیج کر محبوب کو بلوایا اور اپنے دیدار سے مستفیض فرمایا۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو قرآن کریم میں واقع معراج کے بعض حصے ان الفاظ کے ساتھ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیے گئے۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔
علامہ نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے ذکر فرماتے ہیں معراج شریف نبی کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ اور اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور علیہ السلام کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، اور یہی اکثر اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے آج کی رات کے اس عظیم واقعے کو قرآن پاک میں لفظ سبحان سے شروع فرمایا ہے، اور جس سے مراد اللہ کی پاکی اور ذات باری کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ معراج جسمانی کی بنا پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مثلا حضور نبی کریم علیہ السلام کا جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جانا، اور وہاں سے ثم دنا فضل اللہ یعنی قرب خداوندی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی سی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ تمام کام میرے لیے بھی ناممکن اور محال ہو تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی، اور کمزوری عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات لے گیا جو بعبدہ اپنے بندے کو۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ تمام منکرین کو جواب مل جائے کہ منکرو، لے جانے والا رب ہے، جسم روح کے ساتھ لے جائے یا جس کیفیت میں بھی لے جائے، لے جانے والا رب ہے، اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کوئی عاجزی نہیں ہے، وہ تمام قدرتوں والا ہے۔ بولو سبحان اللہ، وہ ہر شے بے قادر ہے۔ حضور فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے پر بے جا اعتراض کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی دور مبارک سے اب تک بہت سے ناسمجھ اور حقیقت سے ناآشنا لوگ اس عظیم معجزے کا انکار کرتے آئے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس واقعے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے بجائے اللہ کی طاقت و قدرت کے پیش نظر رکھے کہ یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہاں، اور حضور علیہ السلام کو جو بھی شہادتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ اگر تم اس معجزے کا انکار کرتے ہو تو اللہ کی قدرت کا انکار کرو گے، اور یہ تمہیں کفر کی گھاٹیوں میں لے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کی قدرت پہ یقین رکھو، اور اس بات کو مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں ساتوں آسمان کی بھی سیر کر کر آئے، حرم کعبہ سے اقصیٰ بھی تشریف لے گئے، اور وہاں سے لامقام بھی تشریف لے گئے۔ اگر تم بولتے ہو ہماری سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا، تو میں تمہاری سمجھ کے لیے قرآن مجید کا ہی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں آپ لوگ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی، پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے خبر حضرت کو پہنچی کہ ملک سبا کے اندر ایک عورت حکمران ہے، تو آپ نے اس کے ذریعے خط بھیجا، اس سے کہو کہ سلیمان کے آگے مطیع ہو جائے، اطاعت کر لے حضرت سلیمان کی۔ تو اس نے قبول کر لیا، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے یہ بات قبول کر لی کہ میں سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کروں گی، اور میں خود سلیمان کے دربار میں آ رہی ہوں۔ اور وہ ملک سبا سے چل دی، یمن میں ملک سبا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے
اعلان فرمایا ہمارے دربار میں کوئی ایسا ہے کہ اس کا تخت جو ہمارے پاس اطاعت کرنے کی نہیں آ رہی ہے اس کے آنے سے قبل یہاں پہنچا دے۔ اور وہ جو ملکہ تھی بلقیس، اس کے تخت کے بارے میں ہے 40 گز لمبا 40 گز چوڑا، اور جناب والا منو ٹنوس پہ وزن، اور وزن بھی مطلب کس چیز کا؟ ہیرے اور جواہرات کا۔ منو ٹنو وزن، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا، اور کہاں آپ کا دربار تھا؟ ملک شام میں، اور اس کا تخت تھا یمن کے اندر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو جلدی ہے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں ہمارے پاس حاضر ہونے کے لیے، اب تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت اس سے پہلے لے کر آئے؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور میں وہ تخت لے کر آؤں گا، میرے پاس اتنی طاقت ہے، وہ میں تخت لے آؤں گا اور اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ کیا ہو؟ دربار برخاست ہو۔ یہ جن کی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اس سے بھی قبل لانا ہے، دربار برخاست ہونے سے پہلے لانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک مومن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ اٹھے۔ رب فرماتا ہے سورہ نمل آپ دیکھ لیں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد، کہ اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام کے درباری نے، جو مومن تھا سلیمان علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، اب یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے نبی کے صحابی ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ وہ اٹھا، رب فرماتا اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے یعنی تخت کو حضور میں حاضر کر دوں گا، ایک پل مارنے سے پہلے، ایک پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ تو اس نے اپنے علم کے ذریعے جو کتاب کا علم تھا اس کے پاس پلک چھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک یمن سے ملک شام میں وہ تخت پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی کو، سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو سینکڑوں میل کی مسافت میں موجود انتہائی وزنی تخت پلک چھپکنے سے پہلے اٹھا لانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً وہی رب عز و جل اپنی ذاتی قدرت و طاقت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکان و لامکان کی سیر کروانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، وہاں سے گزرے گزرنے والے، پڑے وہاں پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے کھل چکے تھے۔ ان اشعار کی وضاحت یہ ہے، یعنی عقل سے کہہ دو کہ کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ نظارہ تیری سمجھ میں آ نہیں سکتا، لہذا سر تسلیم خم کر لے، کیونکہ گزرنے والے گزر چکے اور تیری ہوا کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اور تجھے کیسے پتہ چلتا؟ یہاں تو 6 سمتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ حضور معراج کی رات کس طرف گئے ہیں۔ کوئی کیا بتائے کہ آپ علیہ السلام شب معراج کہاں کب اور کیسے تشریف لے گئے؟ ان تمام سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ وہاں کب اور کہاں کا تصور ہی نہ تھا۔ بولو سبحان اللہ۔
اور نہ ہی کیسر کہاں تھا، نہ کوئی آپ کا ساتھی تھا، نہ کوئی منزل تھا، نہ ہی نشان تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ آج کی رات اس عظیم واقعہ معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کو عقل کے ترازو میں تولنے کے بجائے سچے دل سے تسلیم کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں سے بچتے رہیں جو معاذ اللہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہابی دیوبندی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو اللہ کی قدرت بھی سمجھ نہیں آتی، عجیب لوگ ہیں یہ، ان کو معراج ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، مشہور محاورہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ارکام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اس میں ایک حکمت نبی علیہ السلام کی دلجوئی اور تسکین خاطر بھی تھی۔ حضور کی دلجوئی کرنا مقصود تھا کہ جس روز صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے کفار میں بغض و عداوت کے شعلے ان کے دلوں میں بھڑکنے لگے اور حضور سے نفرت کرتے تھے معاذ اللہ۔ اور حضور اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود یہ ہر نازک مرحلے پر آپ علیہ السلام کے لیے تسکین و اطمینان کا سبب بنا رہا۔ اعلان نبوت کی 10ویں سال آپ علیہ السلام کے جدہ نے وفات پائی۔ ابھی اس صدمے کا زخم بھی بھرا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کی مؤنس غمخوار زوجہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی۔ تو کفار مکہ کو اب زیادتیوں سے روکنے اور ان کے ظلم و ستم پر ملامت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اب اس کے باعث اب ان کی ایذا رسانیاں جو ہے نا یہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آباد ہو جائے، لیکن وہاں آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا گیا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے بھی ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت کبریائی کی واضح نشانی کو مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو عالم بالا کی سیر کے لیے بلایا تاکہ حالات کی ظاہری ناسازگاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید غمگین نہ کر سکے۔ ایک سبب یہ تھا معراج کا کہ جو حضور کو اتنے سارے غم لگ گئے تھے ان غموں کا اظہار ہو جائے، محبوب کو عالم بالا کی سیر کرائی جائے، محبوب کو اپنا دیدار کرایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وجہ تھی۔ ایک حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی واقع معراج کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب عز و جل سے کلام کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کو بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے۔ تو حضور کو معراج کرائی گئی جس میں اللہ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض کے وہ سارے مراتب ایک معراج میں ہی طے کرا دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار، ارے سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی ہے دوست۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کہ جتنے بھی اعلیٰ مرتبے انبیاء اکرام کو ملے تھے نا ان سے بھی اعلیٰ مرتبہ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. ہر کسی کو ایک ایک بالائی ملی، لیکن میرے آقا کو سارے بالاؤں، جتنے بھی بالا نہیں، جتنے بھی انبیاء صاحب مراتب تھے، ان سب کو جو جو معجزات عطا کیے، ان سب کے معجزات کا مجموعہ معراج عطا فرما دیا گیا. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی ہے دوست. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جی، تو معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کی اور جنت و دوزخ کی گواہی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا، مگر ان حضرات انبیاء اکرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے. تو ضرورت تھی کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے. یہ شہادت کی تکمیل حضور کی ذات پر ہوئی. بولو سبحان اللہ. کہ آپ علیہ السلام نے تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور جنت و دوزخ کو کائنات بنانے والا خالق والحمدللہ کثیرا. ہم ایسے زبردست آقا کے ماننے والے ہیں، ایسے زبردست آقا کی امتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ عز و جل سورہ قوثر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اور بخاری شریف میں کہ حضور مالک دین و دنیا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. بولو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک، اس لیے جنت کے پتے پتے پر، حوروں کی آنکھوں پر، غرض کے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ کو دی ہوئی ہیں. تو معراج کروانے میں اللہ عز و جل کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جہانوں کے خزانے کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے. چنانچہ اس لیے معراج کی رات یہ سیر کروائی گئی. دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے، دونوں جہاں کی نعمت والے تم پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا علیہ السلام کو تمام خزانوں کی چابی دے دی گئی. معراج مصطفیٰ کی حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام کائنات پر ظاہر کر دی جائے. اسی لیے جب مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، تاکہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں داخل ہوا، پس میرے لیے سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا، تو سیدنا جبرائیل امین نے مجھے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی. نماز اقصیٰ میں تھا ہی سے آیا ہوں مانے یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ان میں سلیمان علیہ السلام بھی تھے جو پوری دنیا کے سلطان تھے. ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا جائزہ کرایا تھا. اس میں نوح علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے 9.5 سال تبلیغ فرمائی تھی. ان میں موسیٰ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا. اس میں روح اللہ بھی تھے.
اس میں یونس بھی تھے، یوسف بھی تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام سب 10 بستار والے کھڑے تھے اور حضور بڑھ کر ان کی امامت فرما رہے تھے۔ کیسا منظر ہوگا نا یار، کیسا منظر ہوگا۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لی ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے جان و مال کا خریدار ہے۔ مومنوں کے جان و مال کا کون خریدار ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مومن بیچنے والے، بیچی جانے والی چیز مومنین کے جان و مال ہیں اور عوض و قیمت جنت ہے۔ قیمت کیا ہے؟ اور جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کے جان و مال۔ اور یہ سودا محبوب رب العالمین کے توسط سے ہوا ہے، حضور جانے کائنات کے توسط سے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام اس سودے کے وکیل ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے مومنین کی جانوں کو تو ملاحظہ فرمایا تھا، معراج کی رات عوض یعنی جنت کو دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ مومنوں اگر تم جان و مال بیچ کر مجھے وکیل بنا رہے ہو کہ ہم اللہ کو اپنی جان و مال بیچ رہے ہیں، تو یاد رکھو جو تمہیں عوض یعنی جنت ملنے والی ہے وہ بھی دیکھ آیا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور درۃ الناصحین میں معراج کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا تو زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے افضل ہوں۔ کو باہر نکالو یار، بیٹا خاموش بیٹھے، باتیں بالکل بھی نہیں، سارا بیان کا جو ہے نا یہ خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو درۃ الناصحین میں ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ درۃ الناصحین میں معراج کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا تو زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت عطا کی ہے۔ آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی اور جنت مجھ پہ ہے۔ زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء، مرسلین، اولیاء، عام مومنین کرتے ہیں۔ تو آسمان نے جواب دیا مجھ پہ بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں۔
اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء اور مرسلین، تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ زمین نے آسمان کو کہا سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ جب آسمان نے یہ سنا تو یہ جواب دینے سے عاجز آ گیا، اب کیا کہوں، اب کیا کہوں، حضور نے تو یہاں واقعی میں اقامت کی زمین پر، شریعت بھی مطلب زمین پر جاری فرمائی۔ آسمان عاجز آ گیا، چپ ہو گیا۔ پھر آسمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو ہی مضطر و پریشان کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارے۔ پھر آسمان عرض کرنے لگا، تو محمد مصطفیٰ کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور معراج کی رات آسمان کو بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ قدمین مصطفیٰ کو آسمان نے چوم لیا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام جی حامد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، وہ نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ یہ بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال، وہ جب عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پکڑ لو، جب پکڑ لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ تمام مشاہدہ اس لیے تھا کہ قدیم کا مقابلہ جب فرعون کی جادوگر سے ہوا تو اس ماحول کی ہیبت ان پر طاری نہ ہو، پورے عزم کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ کل بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گاروں پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کو سر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشکا بندہ ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ اللہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیر، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، آ جاؤ گناہ گارو، سیاہ کارو، جفا کارو، خطا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہا تم حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ تو معراج مصطفیٰ کی جہاں بے شمار حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرف پائیں۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی آئی ہے فرشتے کے ذریعے آئی، جبرائیل کے ذریعے آئی، کسی سے رب نے بلا واسطہ بھی کلام کیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابھی تک جبرائیل امی آ رہے تھے، تو رب تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اب جو ہے بلا واسطہ، بغیر واسطے کے اپنے حبیب سے کلام کیا جائے، بلا واسطہ، جبرائیل بھی اس میں حائل نہ ہو، تو بلا واسطہ کلام کیا جائے، جس کو رب تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیا نا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے، یہ جو سورہ بقرہ شریف ہے نا، سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں آمن الرسول والی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا اور سورہ الم نشرح معراج کی رات سنی۔ تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے بڑا ہی قیمتی خزانہ ہے۔ کیا ہے یہ قیمتی خزانہ جو معراج کی رات حضور اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو خصوصی انعام ہوا ہے؟ جی، شب معراج کو قرب خاص میں اللہ نے انعام دیا ہے۔ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا ہمارے گھر کے قریب شیطان نہ آئے، تو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو ہے نا روزانہ پڑھا کریں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو وہ اسے کفایت کرے گی، رزق میں بھی برکت ہوگی، بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، شیطان سے بھی بچے رہیں گے، گھر میں جھگڑے فساد بھی نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی ہے جی، تو اس کی کیسی کیسی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام کی نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب آپ علیہ السلام لباس بشریت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو اس مقام کا اشتیاق ہوا، لہذا دنا فتدل کے مقام سے سکون و قرار پایا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا نام خدا، اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ سہرا نور کا، برمے شہانہ نور کا ہے۔ تو ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اذان سکھانے کے لیے معراج کروائی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب اذان سکھانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل ایک سواری لے کر آئے جس کو براق کہا جاتا ہے، آپ اس پر سوار ہوئے اور وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو میرے بھائیو، دیکھا آپ نے تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کتنی عظیم الشان حکمتیں ہیں جو چند میں نے گوش گزار کی ہیں، اور پھر اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے وہ اس سے اتنا حصہ پا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ معراج مصطفیٰ میں جو مناظر رونما ہوئے نا، ان میں ان منکرین کو جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں نا، ان کے لیے بھی سبق ہے۔
نبی علیہ السلام کا جو معراج کی رات 2 بار شق صدر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے آپ کا سینہ چاک کر نور و حکمت سے بھرا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور پھر سونے کے تشت کے اندر پانی لایا گیا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عام طور پر مسلمانوں کو جائز نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سونے کے برتن مسلمانوں کو استعمال کرنا اجازت نہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے سونے کا تشت لایا گیا۔ اس میں یہ بات واضح کرنا تھی کہ یہ سمجھ جاؤ کہ حضور تمہاری طرح نہیں ہے۔ پھر عام طور پر دیکھا جاتا ہے آدمی کا کوئی چھوٹا سا بھی، یہ 1 انچ کا بھی آپریشن ہونا، وہ اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ان کو بے ہوش کرتے ہیں، پھر آپریشن کرتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہوش و حواس میں نہ صرف دیکھا، اپنا تمام سینہ چاک ہوتے ہوئے، اپنا دل نکلتے ہوئے بھی دیکھا، اس کو واش ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس میں نور و حکمت نہ دکھنے والی چیزیں داخل کی گئی یہ بھی دیکھا۔ یہ سب ملاحظہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر واپس دل کو وہیں رکھ دیا گیا، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ نے دیکھی بلکہ اپنے صحابہ کو بھی بتائیں۔ اس میں یہ بات واضح کرنا تھی، منکرو سمجھ جاؤ، اگر تم حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو تو ذرا اپنا سینہ بھی چاک کرواؤ، اپنا دل بھی نکلواؤ، تو پتہ پڑے تم حضور کی طرح ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور عام انسانوں کی طرح نہیں، حضور خیر البشر ہیں، حضور نور البشر ہیں، حضور افضل البشر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے جو پوری حیات ظاہری میں حضور کے ساتھ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب بتاؤ، جو صحابہ دن رات آپ کو ملاحظہ کرتے تھے، سرکار نے ان سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی ہے میری طرح کا؟ تو یہ آج کے چورے چماڑ ہیں، یہ مطلب حضور کو اپنے جیسا کہیں؟ تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ان سے بڑا بددیانت کوئی نہیں، ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں، کہ حضور براء الورا ہے، حضور کی شان بھی براء الورا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، اگر کائنات میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی چاہتے ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو حضور سے والہانہ پیار کرو، حضور سے والہانہ پیار کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیو، اللہ نصیب کرے تو مرنا نصیب ہو تو وہ بھی حضور کے لیے ہو، اللہ کرے ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ مسلمانوں کی فلاح صرف اور صرف حضور سے پیار کرنے میں، اور حضور کے پیار کے تقاضا یہ ہے کہ حضور سے سچی وفاداری کی جائے۔ حضور علیہ السلام کو آج کی رات جو تحائف ملے نا، ان میں ایک عظیم الشان تحفہ نماز کا بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور سے پیار کرتے ہیں، کیا وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے؟ آپ ایک نماز چھوڑتے ہو، یعنی کہ ایک مرتبہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے سے محروم رہ گئے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے نا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بتائیں آپ مجھے؟ یا موجود اور جو میری آواز سماعت کر رہے ہیں وہ سب آج یہ عہد کریں کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے جو ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھی، تو 50 احسان مانے موسیٰ علیہ السلام کا، اور قربان ہو جائیے رسول اللہ پر جو بار بار ہمارے لیے تشریف لے گئے، بار بار ہمارے لیے تشریف لے گئے۔ جی
50 نمازیں 5 کروائیں، تو اگر 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں تو ہم کتنے بڑے مطلب جو ہے ناشکرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ معراج کی رات کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ حضور سے پیار کرے اور نماز کی پابندی کرے، اور حضور کی محبت میں اپنا جان، مال، گھر بار سب کچھ لٹانے کا جذبہ رکھے۔ اگر حضور کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کو بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ جی، بظاہر آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا بہت دولت کٹی، لیکن کچھ فائدے کی نہیں ہے۔ اگر یہ حضور کے نام پہ خرچ نہیں ہو سکتی، کسی کام کی نہیں، وہ آپ کی زندگی بیکار ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان نہیں ہو سکتی، جو حضور کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا وقت نہ دے سکے، اس کی زندگی بالکل ہی بیکار ہے۔ تو اس لیے شب معراج کی رات آپ یہ عزم کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت بھی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار بھی کرنا ہے، حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب وقت پڑے اور اگر کوئی چورا، کوئی بے شرم سزا۔ ہاں جی، تو اس لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے گا اس کو حضور کے حکم کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ تو پہلا تو کام یہ ہے کہ حاکم اسلام قتل کرے، اور جہاں حاکم اسلام نہ ہو تو مفتی شرعہ کے حکم کے مطابق قتل کیا جائے۔ اگر ایسا معاملہ بھی نہ ہو تو مسلمانوں کی غیرت اس کا فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تو اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھیں، رسول اللہ کے دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم وقت کوشاں رہیں۔ دیکھیں، جب تک نظام حضور کے دین کے مطابق نہیں ہوگا نا، یہ بدحالیاں، یہ مہنگائیاں، یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، عظیم رات میں بھی لوڈ شیڈنگ، جی یہ ہماری مطلب جو ہے تذلیلیں، کیا کچھ نہیں ہم سہ رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور کا دین تخت پر نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ جب نظام کرپٹ لوگوں کا ہوگا، جب نظام بے دینوں کا ہوگا تو یقیناً یہ رسوائیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سکھ اور چین سے رہیں، آخرت بھی ہماری شاندار ہو، اپنی سپورٹ ان لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو حضور کے دین سے غداری کر رہے ہیں، بلکہ ہماری سپورٹ، ہمارا ووٹ، بلکہ ہمارا نوٹ بھی حضور علیہ السلام کی دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضور سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ یہ دنیا دار لیڈر استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، جی پھینک دیتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ دنیا میں بھی اپنے امتیوں کی خبر گیری فرما رہے ہیں، بچائیں گے، اور جب میدان محشر سجے گا تو تب بھی مصطفیٰ کی شفاعت ہی کام آنی ہے۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے تیار رہیں۔ لانا انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت بنائیں گے۔ تو اپنے مدد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ زندہ 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ ٹھیک ہے جی، آج سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ساتھ دیں، رکنیت اختیار کریں، اور جو جس طرح یہ عوام الناس کی مطلب اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود خدمت کر رہے ہیں، تو یہ مطلب قابل تعریف ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ تو ہر ایک یہ عزم کرے کہ
کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہم ہر دم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس شب معراج کی ہمیں برکات عطا فرمائے۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں بھی بڑی رات کا اجتماع ہو رہا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا وہاں کیمپ بھی لگا ہوا ہے، دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، تو آپ تمام نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اس بڑی رات کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ کچھ نہ کچھ نیکیوں پر عمل کرنے، ٹھیک ہے؟ اب یہ محفل ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگے سو جانا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ اس بات کی برکتوں سے محروم نہ رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، مسدل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب اسریٰ کہ دولہا پہ دائیں درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائیں درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائیں درود، ناشائے بز میں جنت پہ لاکھوں رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ناموں سے آقا پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی
أزواجك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا رب کریم تیری عطا سے، تیری دیوی توفیق سے آج کی اس مبارک رات میں یا اللہ تیرے محبوب کا تیرا ذکر کیا گیا. یا اللہ اس سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. یا اللہ ان تمام ذکر و اذکار میں ادباً سہواً قصداً جو بھی غلطی کوتاہی یا گناہ ہو گیا ہو اسے معاف فرما دے. یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا رب کریم خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ شب معراج کی بابرکت رات کا واسطہ ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. یا اللہ میرے بعض وہ بھائی ہوں گے جو مہینوں مسجد کی طرف نہیں جاتے، بعض وہ ہوں گے جو ہفتوں مسجد کی طرف نہیں جاتے. یا اللہ بعض وہ ہوں گے جو 2 یا 3 نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. یا اللہ اس مبارک رات کا واسطہ آج کی اس مبارک رات میں ہر مسلمان کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم ہماری غفلتیں دور ہو جائیں. یا رب کریم ہماری یہ جو لاپرواہی ہے یہ دور ہو جائے. یا اللہ محبوب کا صدقہ مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنا دے. یا رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما. یا رب کریم محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے تو فیض سے، الہی محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے تو فیض سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا رب کریم تجھے واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. یا اللہ ہماری تحریک لبیک پاکستان کو عروج و دوام عطا فرما. یا رب کریم محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے تو فیض سے الہ العالمین ہماری مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما. یا اللہ ہر فتنے سے، ہر شر سے ہمیں، ہماری مسجد کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم